الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں، لیکن روزے کا حق ادا نہیں کرتے اور یہ روزہ ہمیں اسی وقت فائدہ دے گا جب ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ یہ مبارک مہینے کا برکتیں ہمیں اسی وقت ملے گی جب ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ ہمارے رکھے ہوئے روزہ کا فائدہ اسی وقت ملے گا جب ہم اس کا حق ادا کریں گے، ورنہ قیامت کے دن ہمارے یہی روزے اٹھا کر ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ یقیناً ہم سارا دن بھوکا اور پیاسا گزار دیتے ہیں اور پھر شام کو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ آپ افطاری کرنے کے بعد اپنے پورے دن کا محاسبہ کیجیے گا، پورے دن پر غور کیجیے گا کہ کون سے اچھے کام کیے اور کون سے برے کام کیے ہیں۔ کہیں جھوٹ تو نہیں بولا، چغلی تو نہیں کی، گالی تو نہیں دی، کچھ غلط تو نہیں سنا، کچھ غلط تو نہیں دیکھا، کچھ غلط تو نہیں کیا، فلم اور کامیڈی وغیرہ یا کسی غیر محرم عورتوں کو تو نہیں دیکھا، یا کہیں کسی کی دل کو تو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اگر آپ کے سارے جواب نہیں میں ہے تو یقیناً آپ نے روزے کا حق ادا کر دیا، اور اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو پھر ایسے روزے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ کچھ مسلمان تو صرف بھوک اور پیاس کو روزے کا نام دیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ ارے بھائی، تقوی اور پرہیزگاری سے روزے کو پورا کرنے سے روزہ کا حق ادا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ میرے دوستو، جسم کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے۔ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، پیٹ کا بھی روزہ ہے، شرمگاہ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورتوں کی طرف اپنی نگاہوں کو نہ اٹھائیں، فلم اور کامیڈی وغیرہ کو نہ دیکھیں۔ یہ سب شیطانی پروگرام ہے جو نیکیوں سے دور رکھتے ہیں۔ اور میرے دوستوں بھائیوں، بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر، گیم کھیل کر، موبائل سے جو گیم کھیلتے ہیں اس میں اگر ٹائم ہم پاس کریں گے تو کیا ہماری روزہ قبول ہوگی؟ کیا ہمیں ایسے روزے سے فائدہ ملے گا؟ تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو عبادت کے لیے آیا ہے، اور اگر روزے دار روزہ کا حق ادا نہ کرے تو صرف بھوک اور پیاس رہنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ روزے کی حالت میں ہمیں ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے جو روزے کو ضائع اور اس کی اجر و ثواب کو کم کرے۔ ہم سب کو ان سے بچنا چاہیے۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم موسیقی، گانے وغیرہ سے دور رہیں۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، کسی کے خلاف کچھ غلط نہ لکھیں۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم اسے ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، فضول باتوں سے دور رہیں، چغلی، گالی گلوچ سے اپنے زبان کو پاک رکھیں۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ ہم کسی ایسی محفل وغیرہ میں نہ جائیں جہاں فحاشی جیسے کام جنم لیتے ہو۔ اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے نفس کا روزہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا تو ہم نے روزے کا حق ادا کر لیا۔ اگر آپ ان سب پر عمل کرتے ہوئے
روزہ رکھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو پورا پورا اجر دے گا، اور روزہ تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اس کا اجر ثواب بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن خود ہی دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، بس یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ میرے دوست، روزے کا اجر کیا ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب قیامت کے دن روزے داروں کو اجر دے گا، اور جب وہ اپنا اجر دیکھے گا تو خواہش کرے گا کہ کاش میں سارا سال پوری عمر روزہ رکھ لیتا، اور روزے کا اجر تو اتنا بڑا ہے کہ جب ایک روزے دار شام کو روزہ افطاری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس روزے دار کی وجہ سے بہت سارے گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عند کل فطر وتقاء وذلك فی کل لیلۃ، اللہ رب العالمین ہر افطاری کے وقت روزے داروں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، اور یہ آزادی ہر رات ملتی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، سوچیے روزے داروں کا حق، روزے داروں کا اجر کتنا بڑا ہوگا۔ میرے دوستو، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے حرام کام سے بچائے جو ہمارے اجر میں کم کر دے یا ہمارے روزے کو ضائع اور برباد کر دے۔ آمین۔